اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سہل علینا یا رب العالمین۔ فقہی احکام کی سلسلہ وار گفتگو، جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ اس سلسلہ کو اس طرح بیان کیا جائے کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بچوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو اور والدین اس سلسلہ کے ذریعے بچوں کو بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکیں۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تقلید کرو، آپ بالغ ہو گئے ہو، وہ پوچھ سکتا ہے تقلید کیا ہے، آپ اس کو آسان الفاظ میں بتائیں۔ پچھلے کلپ میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح بچے کو تقلید ثابت کرنی ہے۔ اب پوچھے گا تقلید ہوتی کیا ہے، تو آپ اسے کہیں گے کہ تقلید کا مطلب ہے مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ مجتہد قرآن کی آیت اور حدیث سے ایک مسئلہ جو ہمارے لیے اخذ کرتا ہے یا استنباط کرتا ہے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ اس کلپ میں ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے فتویٰ اور احتیاط واجب میں فرق۔ فتویٰ مجتہد کا حکم ہوتا ہے۔ مثلا آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور اس کے بعد کوئی ایک مکمل سورت پڑھے، یہ ان کا فتویٰ ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ احتیاط واجب کیا ہوتی ہے؟ مثلا آغا حافظ بشیر حسین نجفی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ الحمد شروع کرنے سے پہلے احتیاط واجب ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں۔ فتویٰ نہیں ہے بلکہ احتیاط واجب ہے۔ جبکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ الحمد شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ ایک مجتہد نے کہا کہ احتیاط واجب ہے، دوسرے مجتہد نے کہا کہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ احتیاط واجب، اب آپ اس میں کیا کریں گے؟ اب جو حافظ بشیر صاحب کی تقلید کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو اسی احتیاط واجب پر عمل کرتے ہوئے نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس احتیاط پر عمل نہیں کرنا چاہتا، تو چونکہ یہاں پہ حافظ بشیر صاحب نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط واجب لگائی ہے، احتیاط واجب والے مسئلے میں تقلید کرنے والا چاہے تو اسی احتیاط عمل کرے، چاہے تو فقط اس مسئلے میں ایک ایسے مجتہد کے فتوے کی طرف چلا جائے کہ جو اعوذ باللہ کو واجب نہ سمجھتے ہوں۔ مثلا آغا سیستانی، پس جو حافظ صاحب کی تقلید کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ احتیاط واجب والے مسئلے میں حافظ صاحب کی احتیاط پہ عمل کروں، تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پہلی رکعت میں پڑھے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس احتیاط پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ اس صورت میں اس احتیاط واجب والے مسئلے میں وہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ آغا سیستانی کی طرف رجوع کر لے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پس فتوے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مجتہد کے حکم پر فتوے پر عمل کریں، لیکن احتیاط واجب میں آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ہی مجتہد کی احتیاط واجب پہ عمل کریں، تو جس چیز کے بارے میں انہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے اس پر عمل کریں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس احتیاط والے مسئلے میں آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لیں، تو وہ بھی آپ کے لیے ممکن ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔